اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ سب سے افضل جہاد کیا ہے جانتے ہو؟ سب سے افضل جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ بھی جہاد کرو۔ کیسا جہاد؟ حضور پاک سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تلوار کا، نیزے کا، بھالے کا، کون سا جہاد؟ اس زمانے میں بندوق کا، بارود کا نا۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے، جو آج آپ کر سکتے ہیں، آج کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس منبر سے کے خلاف بولوں گا، یہ افضل الجہاد ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے اور ایک طرفہ ظلم کے شکار ہیں یہ لوگ، ایک طرفہ ظلم۔ میں اس بات سے خوف نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے۔ آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، کوے کو بڑا پن دیا تو آگے کا آپ سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہی کرتا ہے۔ اور کسی بندر کے ہاتھ میں اگر لڈو آپ پکڑا جائیں، اسے معلوم نہیں لڈو کھاتے کیسے ہیں، گھمائے گا گھمائے گا گھمائے گا، پوری بوندی جھڑ جائے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ پچھلے 6 سال سے گھما رہا ہے لڈو کو اور سب جھڑ چکا، تقریباً بینکیں کرپٹ ہو گئی، کمپنیاں بک گئی۔ دیکھ نہیں رہے آپ لڈو کو کیسے گھما رہا ہے؟ اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے۔ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ عزیزہ نگرانی، یہ افضل الجہاد ہے۔ میں جب تک میری طاقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے، اور زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے۔ مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان پر۔ الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں، ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے، زبان سے تو ہم بول رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں، حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو۔ تمہیں اللہ نے اگر زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم 10 سالہ زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، کسی کو نہ چھیڑو۔ اسلام امن و امان چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا، لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کو کہا جائے گا مت چھوڑو۔ آخری یہ باتیں ہیں، اسلام امن کب چاہتا ہے؟ دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہوئے، جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے صحابہ کے ساتھ، لیکن 6 ہجری کے بعد، 6 سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے۔ مکہ واپس آئے 1 سال پہلے 7ویں ہجری میں، 7ویں ہجری 6ٹھی ہجری میں حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دیے، کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینے۔ حضور نے صلح کر لی، واپس بھی چلے گئے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا، ٹھیک ہے سب صلح ہو گئی۔ 1 سال کے بعد مکہ والوں نے صلح توڑ دی، حضور واپس آئے 10,000 کا لشکر لے کر۔ مکہ میں جب آئے تو مکہ والوں کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ حضور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ تلوار اٹھانی بھی نہیں پڑی، قتل و قتال نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سارے ادھر کے ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنی جان بچا کر کے، کیونکہ پرانے پاپ آج دھوئے جائیں گے، آج سب مجرم لائے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں، اس دن صحابہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج، کیونکہ یہ صحابہ بدر، احد، خندق سب میں جو آئے تھے سب کو پہچانتے تھے، مکہ میں جنہوں نے گھر لوٹا تھا ان کو بھی جانتے تھے۔ صحابہ جب یہ نعرہ لگانے لگے میرے آقا نے ان کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم الرحمہ،
آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے، آج کا دن رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اسلام، امن کی بات کرتا ہے۔ اس امن کی تلوار تم نے اٹھایا حضور کے خلاف، صحابہ کو تم نے مارا، لیکن وہ رسول جب غالب آ گئے اس شہر میں، چاہیے تو تھا کہ چن چن کے بدلہ لیا جاتا، لیکن حضور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ 7 سال تک جو حضور کی ہر جنگ میں مقابل میں آئے، ابو سفیان ہر جنگ میں حضور کے خلاف، لیکن اس دن حضور اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے اسے بھی امان ہے۔ حضور نے یہ تک اعلان کیا۔ جب ابو سفیان نے یہ دیکھا میری عزت اتنی بڑی، 7 سال تک ہر جنگ میں ان کے خلاف تھا، آج معاف بھی کیا، اور جو میرے گھر آئے اسے بھی معاف کر رہے ہیں، سیدھے دربار رسول میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کی غلامی میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا، بلکہ پورے مکہ والے اس دن پکڑ کر کے لائے گئے تھے، جو جو قتل و قتال میں تھے پکڑ کے باندھ کے لائے تھے، صحابہ کی تلواریں ان کی گردنوں پر لٹک رہی تھی۔ حضور نے ان سے پوچھا اے مکہ والوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں، کیا خیال ہے؟ مکہ والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کنویں میں ڈالے جانے والے بھائیوں کو معاف کیا تو اللہ کا حبیب اپنی امت کو بھی معاف کرتا ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں کو معاف کیا، اس میں اکثر و بیشتر اسلام میں آئے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔